بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 افراد یعنی اپنی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور اپنے داماد علی علیہ السلام اور اپنے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ شرجیل عیسائیوں کا ایک عظیم اور بڑا عالم نے اپنے دوستوں سے کہا کہ خدا کی قسم میں وہ صورتیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ خدا سے چاہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو یقیناً وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، اور ان سے ڈرو اور مباہلہ نہ کرو کہ اگر آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مباہلہ کرو گے تو نجران کا ایک بھی عیسائی اس روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ خدا کے لیے میری بات ضرور مان لو، چاہے یہ بعد میں ماننا یا نہ ماننا۔ شرجیل کے اصرار نے نجران کے علماء کے دلوں میں عجیب اضطرابی کیفیت پیدا کر دی، اور انہوں نے اپنے ایک آدمی کو پیغمبر کی خدمت میں بھیج کر ترک مباہلہ کی درخواست کی اور صلح کی التماس کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کرم اور رحمت خداوند سے ان کی اس گزارش کو قبول کیا اور صلح نامہ لکھا گیا جو 4 نکات پر مشتمل تھا۔ نمبر 1، اہل نجران کی یہ ذمہ داری ہے کہ تمام اسلامی ممالک کی امنیت کے سلسلے میں اگر وہ ہر سال 2000 جوڑے کپڑے 2 قسط میں مسلمانوں کو دیں۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے نجران میں 1 ماہ یا 1 ماہ سے زیادہ مہمان کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ نمبر 3، جب بھی کبھی یمن میں اسلام کے خلاف کوئی سازش بلند ہو تو اہل نجران کے لیے واجب ہے کہ وہ 30 ڈھال، 30 گھوڑے اور 130 اونٹ عاریہ کے طور پر حکومت اسلامی کی حفاظت کے لیے دیں۔ نمبر 4، اس صلح نامے کے بعد اہل نجران کے لیے سود کھانا حرام ہے۔ علماء نجران کی اس کمیٹی نے صلح نامہ کے تمام شرائط کو قبول کر لیا، اور وہ لوگ شکست خوردہ حالت میں مدینہ سے نجران کی طرف روانہ ہوئے۔ ضمناً یہ بھی بتاتے چلیں کہ اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کی عظمت و منزلت کے لیے آیت مباہلہ زندہ ثبوت ہے۔ نمبر 3، علماء نجران کے تیسرے گروہ سے مناظرہ۔ نجران کے عیسائیوں کا تیسرا گروہ جو قبیلہ بنی حارث سے تعلق رکھتا تھا، اس نے نجران میں تحقیق کر کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بعض ان کی نمائندگی کرنے کے لیے خالد بن ولید کے ساتھ مدینہ آئے اور پیغمبر کی خدمت میں مشرف ہو کر اظہار اسلام کیا اور کہا کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے آپ کے ذریعے ہم لوگوں کو ہدایت کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم لوگ کیسے اپنے دشمنوں پر غالب ہوئے؟ انہوں نے کہا، اول یہ کہ ہم لوگوں میں کسی طرح کا کوئی تفرقہ و اختلاف نہیں تھا، دوسرے یہ کہ ہم نے کسی پر ظلم کی ابتدا نہیں کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقتکم، تم نے سچ کہا۔ نتیجہ یہ ہے، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے، کہ نجران کے پہلے اور تیسرے گروہوں نے اسلام کے بارے میں اچھی طرح تحقیق کی اور اس کے بعد اسلام کو قبول کر لیا، لیکن دوسرا گروہ وہ تھا جس کی مباہلہ تک نوبت پہنچ گئی، اور آخر کار انہوں نے مباہلہ ترک کرنے کی خواہش کی۔ انہوں نے بھی اسلام کے قوانین کے سلسلے میں تحقیق کی اور اس کی حقانیت کو سمجھ گئے، لیکن انہوں نے اپنے پہلے گروہ کی روش اختیار نہ کی اور مدجہ ذیل وجوہات کی بنا پر ظاہراً اسلام قبول نہیں کیا۔ نمبر 1، پوپ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑ ڈالا۔ یہ اس کی ریاست طلبی اور تعصب کی دلیل تھی۔
جو حق کو قبول کرنے میں مانع ہوا۔ نمبر 2، وہ مباہلہ کے لیے تیار نہیں ہوئے، کیونکہ اگر وہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی سلسلے میں تحقیق نہ کی ہوتی تو مباہلہ کے ترک کرنے کی کوشش یا درخواست ہرگز نہ کرتے۔ یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ وہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب کے بارے میں اچھی طرح تحقیق رکھتے تھے اور اس کی حقانیت کو سمجھ چکے تھے۔ نمبر 3، تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ نجران کے نمائندے جب مدینہ سے واپس جا رہے تھے تو ایک نمائندے نے راستے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، تو ابو حارثہ پوپ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ پیغمبر کو کہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ یہی بات اس کا باعث ہوئی کہ اس شخص نے مدینہ واپس آ کر اسلام قبول کر لیا۔ تاریخ کا یہ رخ بھی اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ علماء نجران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو سمجھ گئے تھے۔ نمبر 4، نجران کے علماء جب واپس پہنچے تو لوگوں کو اپنی رودات سنائی۔ ان کی رودات سن کر نجران کا ایک راہب اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے عبادت خانے سے چیخ کر کہا، اے لوگو جلدی آؤ اور مجھے نیچے لے چلو، ورنہ میں ابھی اپنے آپ کو نیچے گرا کر اپنی زندگی تمام کر لوں گا۔ لوگ اسے سہارا دے کر عبادت خانے سے نیچے لے آئے اور وہ دوڑا ہوا مدینے کی طرف آیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر اس نے کچھ مدت تک علمی استفادہ کیا اور قرآنی آیتیں سنی۔ کچھ دنوں بعد وہ نجران واپس گیا اور واپس جاتے وقت وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ جب مدینہ دوبارہ آئے گا تو اسلام قبول کر لے گا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا۔ غرض تمام چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ان کے نزدیک حقیقت اسلام ثابت ہو چکی تھی اور وہ اچھی طرح تحقیق بھی کر چکے تھے، لیکن چند چیزیں جیسے ریاست طلبی، دنیا داری اور اہل نجران سے خوف وغیرہ ان کے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔